बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सफ़र कुरैशी और आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम जिसका उन्वान होता है आपके सामने लेके हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज का दिन इंतहाई अहम दिन है। आज 30 अप्रैल है और हुकूमत के दो वज़रा फ़ारूक नसीम और अमीनुल हक वो ऐलान कर चुके हैं कि हम हुकूमत छोड़ रहे हैं और अपनी वजारत से इस्तीफा देने जा रहे हैं। इसके बाद ये अपोजिशन की लाई हुई तहरीक अदम एतमाद किस करवट बैठती है, इसका अंदाजा बखूबी लोग लगा सकते हैं। गो के चौधरी बरादरान ने अपना वजन नियाजी साहब के पलड़े में डाल दिया है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप नंबर ऑफ गेम्स देखा जाए तो मुत्तहदा अपोजिशन जो है वो अब 77-78 क्रॉस कर चुकी है। जहां तक बात है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की, तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को हम ये कह सकते हैं कि वो किंग मेकर हैं, कि उन्हीं के वोट से जो है आइंदा आने वाली हुकूमत जो है वो परवान चढ़ेगी या मौजूदा हुकूमत डाउन फेल होगी। नाजरीन, ये सारी सूरत हाल आपको पहले भी मालूम है। इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने में जिन कुव्वतों का हाथ था, उसमें मुत्तहदा अपोजिशन की वो जमात जो अब आखिर में आके वजारत अपने वजारत के कलमदान छोड़ रही है, वो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट। तो इमरान नियाजी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में भी इनका अहम किरदार था। अगर ये 7 वोट इनके उस वक्त शामिल नहीं होते तो अददी बरतरी इमरान नियाजी साहब खो चुके थे। अब वो किस बेस पे गए थे, वो वोट उनके पास, वो एक अलग बात है। इसके साथ साथ मुत्तहदा के एक MNA कराची से जो आमिर लियाकत साहब है, उन्होंने भी इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। शायद इस्तीफा उन्होंने भेज भी दिया है। तो आमिर लियाकत ले लें, चाहे आप तारिक बशीर चीमा ले लें, राजा रियाज ले लें और बासित बुखारी ले लें, एक और जो है वो MNA है जो अक़लियती ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, उनको ले लें। अगर ये सारे मेंबर्स हट जाते हैं तो उसके बाद वैसे ही नियाजी साहब जो है उनकी हुकूमत जो है वो दामाडोल थी। ये सारे लोग अगर हट जाते हैं तो उसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती कि नियाजी साहब जो है वो काउंटिंग के अंदर तशरीफ लाएं और काउंटिंग में हिस्सा लें उनके लोग। अब देखना ये है कि ठीक है, अगर अपोजिशन कामयाब हो जाती है नियाजी साहब को हुकूमत गिराने में, अभी भी मैं ये समझता हूं कि अभी भी आखिरी वक्त तक, जब तक काउंटिंग हो ना जाए, रिजल्ट ना आ जाए, क्योंकि ये सियासत जो है अब ये लोटाक्रेसी हो गई है। नियाजी साहब ने अपने ट्रम्प के कार्ड इस्तेमाल कर लिए सारे। जनाब अली जो कुछ उन्होंने रिश्वतों के मुंह खोलने थे वो रिश्वतों के मुंह खोल दिए कि चौधरियों के पास चले गए जिन्हें वो पंजाब का बड़ा डाकू कहते थे और उनको ऑफर कर दी वजारत उज़्मा पंजाब की। और इसी तरह MQM को भी उन्होंने बड़ी ऑफर करी। रात गए जो है वो गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब भी उनके पास पहुंचे, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पास रात गए मिडनाइट के अंदर। बहरहाल, लेकिन अब आज की सूरत हाल के बाद अब ये देखें कि अगर वोटिंग हो जाती है तो वोट किस करवट बैठता है। अच्छा, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, चाहे वो नियाजी साहब की हुकूमत बरकरार रहे, चाहे मुत्तहदा अपोजिशन अपनी नई हुकूमत बनाए। मसला ये है कि जो पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हैं और उन मसाइल में सबसे अहम और सबसे पेचीदा मसाइल जो है वो आवाम की फलाह और बहबूद के, तरक्की के, खुशहाली के हैं, जो मौजूदा हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम रही। जो इस वक्त इमरान नियाज़ी साहब की हुकूमत है, वो आप देखें पिछले 4 साल के अंदर जो कुछ उनके साथ हुआ है या जो कुछ वो करते आए हैं, उसमें अवाम पिसती चली आई है। एक बाबा डैम बने थे, उन्होंने डैम के नाम पे पैसा लिया, भाग गए, हुकूमत ने कुछ नहीं किया।
عدالت نے فیصلہ سنایا, مجرم ثابت کیا نواز شریف صاحب کو, حکومت نے انہیں باہر جانے کی اجازت دلوا دی. اس کے بعد جناب علی مہنگائی کا جادو, جس طرح سے کہتے ہیں نا وہ جادو سر چڑھ کے بولے, تو موجودہ حکومت کے اندر مہنگائی کا جادو سر چڑھ کر بولتا رہا. روپے کی قیمت بدتر سے بدتر ہوتی چلی گئی. پاکستان کا وقار دنیا بھر میں جتنا مجروح اس حکومت نے کیا ہے 4 سال کے اندر, اتنا کہیں بھی نہیں ہے. بہت ساری ڈیٹیل سے اگر اس طرف جائیں گے تو بہت ساری باتیں نکل کر آئیں گی, لیکن اب ہم صرف اور صرف اس وقت جو ہے وہ اپنا فوکس رکھ رہے ہیں کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کے کیا نتائج نکلیں گے. فور ایگزامپل, اگر سپوز بھی کر لیتے ہیں ہم کہ نیازی صاحب کی حکومت ختم ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد ہمارے پاس حکومت چلانے کے لیے جو لوگ ہیں, کیا وہ اس 4 سال کے گند کو 1 سال جو باقی بچا ہے اس میں صاف کر پائیں گے, یا فوری ری الیکشن ہوں گے؟ اور فوری ری الیکشن ہوں گے تو کیا مہنگائی ختم ہو جائے گی؟ کیا عام آدمی کو ریلیف ملے گا؟ کیا پیٹرول کی قیمت کم ہو جائے گی؟ کیا روپیہ جو ہے وہ اپنی قدر پر واپس آ جائے گا؟ یہ سارے سوالات ہیں. ہمارے جو نیازی صاحب نے پلان کیے ہیں سارے پروگرام, وہ 1 ارب درخت جو ہے وہ کیا اس خطہ پاکستان پر موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کا پروف کہاں ہے؟ یا اب مزید جو 10 ارب درخت لگانے کا انہوں نے پچھلے دنوں وعدہ کیا تھا, وہ سلسلہ جاری رہے گا؟ جو 365 ڈیم بنانے کا انہوں نے پرپوزل دیا تھا, کیا وہ جاری رہے گا؟ کیا وہ جو 1 کروڑ نوکریاں دے رہے تھے وہ سلسلہ جاری رہے گا؟ یا یہ سب ڈرامہ تھا اور اب کیا نام ہے لوٹ کے بدو گھر کو آئے؟ اس کے بعد جناب علی نئی حکومت, نیا پرپوزل, نئے سارے انتظامات, پھر یہ رونا روئیں گے کہ جناب علی ہمیں تو 4 سال کے اندر نیازی صاحب نے ڈبو دیا تھا, ہم اس کو سنوارنے کی کوشش کریں گے. ان تمام چیزوں کی روشنی میں اگر آپ دیکھا جائے تو سب سے زیادہ سفر کون کر رہا ہے؟ جو ایم این ایز ایم پی ایز آتے ہیں وہ تنخواہیں لیتے ہیں, فیسلٹیز لیتے ہیں اور گلچھڑے اڑاتے ہیں, عیاشیاں کرتے ہیں. اسی طرح سے جو بیوروکریٹس ہیں وہ اپنی جگہ خوش ہیں. سب سے زیادہ جو ہے ٹیکس دہندگان جو ہے وہ عوام ہے, اور وہی عوام پستی ہے ہر دور کے اندر. تو کیا آج میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں, چاہے اگلی حکومت ہو چاہے پچھلی حکومت ہو, عوام کو کسی نے کوئی ریلیف نہیں دیا. کسی نے بین بجائی, بانسری بجائی, کسی نے ڈھول تاشے بجائے, کسی نے اعلان کیے, کسی نے دھمکیاں اور دھوس اور بدماشی سے کام لیا. رزلٹ کیا آیا؟ رزلٹ کچھ بھی نہیں آیا. ناظرین, کیا پاکستان 70 72 سال 74 سال گزارنے کے بعد ابھی بھی غیر مستحکم رہے گا؟ اس لحاظ سے کہ پاکستان میں کوئی بھی پرائم منسٹر اپنی مدت پرائم منسٹری پوری نہیں کر سکے گا. تو اس کے پیچھے کون عوامل کار فرما ہے؟ کہاں سے جو ہے وہ تانے بانے جو ہے ہلائے جاتے ہیں, اور کون لوگوں کو جو ہے ریلیف دلواتا ہے؟ عدالتیں کیوں نہیں بڑے مجرموں کو پکڑ کے سزا دے پاتی؟ اس کی کہانی کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہے؟ یہ سارا سلسلہ کہاں سے چل رہا ہے اور اس کی باغ ڈوڑ کس کے ہاتھ میں ہے؟ کیا کبھی ہمارے کسی بڑے تجزیہ نگار نے, بڑے اینکر پرسن نے یہ بات عوام تک پہنچانے کی کوشش کی؟ نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ کہ سب کی روزی روٹی وہیں سے چلتی ہے. سب کی جناب جو عیاشیاں اور بدماشیاں چلتی ہیں وہ وہیں سے چلتی ہیں. اب رہ گئی عوام. عوام نے اگر فیصلہ کر لیا کہ آئندہ آنے والے الیکشن کے اندر ہم ووٹ صرف اس کو دیں گے جو ہمارے اپنے حلقے کا ہوگا, جو ہماری دسترس میں ہوگا, جس کے گھر تک ہم پہنچ سکیں, جس کے گریبان تک ہم پہنچ سکیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر انقلاب آ کر اور پاکستان کو صحیح سمت پہ لے جا سکے گا. ورنہ ہر کوئی آنے والا کوئی نعرہ دے گا, کوئی نعرہ دے گا. پاکستان نعروں کی بھیڑ چڑھتا آیا ہے اور ہماری قوم ابھی تک قوم نہیں بن سکی. یہ ایک ریوڑ ہے, کبھی اس کے پیچھے, کبھی اس کے پیچھے, کبھی اس کے پیچھے, کبھی میرے پیچھے, کبھی تمہارے پیچھے. یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے. کسی نے کوئی نعرہ دیا, کسی نے کوئی نشان دیا, کسی نے پتنگ اڑائی, کسی نے بلہ چلایا, کسی نے تیر چلایا,
کسی نے جناب علی وہ شیر کی دھاڑ سنائی اور عوام اس کے پیچھے لگتی چلی گئی۔ اب عوام کو شعور آ جانا چاہیے کہ یہ دیکھیں لوٹے کس طرح کے لوٹے ہیں، کہ کتنی کتنی بڑے دعوے کرنے کے بعد، کتنے کتنے بڑے باتیں کرنے کے بعد کہ میں پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکال لوں گا، میں زنجیر ڈال کے روڈ پہ گھسیٹوں گا، میں جناب علی یہ کر دوں گا، پھر ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہو گئے، عوام کو لڑوایا۔ وہ کہتا ہے سب سے بڑے ڈاکو پنجاب کے وہ جناب شیر و شکر ہو گئے۔ تو یہ سارے جتنے بھی بڑے بڑے مولوی ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے جناب علی سیاست دان ہیں، یہ ایک جگہ جا کر پھر شیر و شکر ہو جاتے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے، عوام کے مفاد کے لیے۔ یہ کیوں نہیں ساری سیاسی پارٹی ختم کر دیں اور ایک پارٹی بنا دیں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ اب جو لوگ مبتدا اپوزیشن کے اندر ہیں، کیا وہ ایک پارٹی پر الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے۔ جو آج ایک اکائی بن کر دوسری اکائی کو ڈیمول کر کے اس کو گرا کر جناب علی حکومت بنا رہے ہیں، کیا کل وہ عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے ایک اکائی بن سکتے ہیں؟ عوام کے لیے یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ہم عوام جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے قربت داروں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ دستے گریبان ہوتے ہیں اپنی پارٹی کے لیے، اور پارٹی کے سرکردہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے دیکھ لیجئے۔ ناظرین، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے اس پروگرام کو اختتام کرتا ہوں یہاں پر آج، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے وطن پاکستان کی حفاظت فرمائے، چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، دغا بازوں، بے ایمانوں، دھوکہ بازوں، مکر کرنے والے، عوام کے جذبات سے کھیلنے والے، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، چاہے وہ سابقہ ہوں، چاہے وہ موجودہ ہوں، ان سب سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پناہ میں لے لے، اور کوئی ایسا پھول کھلا دے پاکستان کے اندر جو مذہب کے کارڈ کو نہ استعمال کرے، جو عوام کو دھوکہ نہ دے، جو مکر نہ کرے اور جو فریب نہ کرے، سچائی کے ساتھ حکومت کرے اور وہ کردار ادا کرے جو پاکستان میں آج تک کوئی ادا نہیں کر سکا۔ ایسا کوئی گڈزڑی کا لال نکال کے اے رب کریم تو ہمارے سامنے لیا۔ یہ برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے رمضان کا، اس مہینے کے صدقے کے اندر تو نے ہمیں پاکستان دیا تھا، اس مہینے کے صدقے میں تو نے ہمیں قرآن بھی دیا تھا۔ رب کریم اسی مہینے کے صدقے میں ایک دفعہ پھر پاکستانیوں کے لیے کوئی سچا رہبر رہنما دے دے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔